कभी तुम्हारा दर्द ना हद से बढ़ जाए और आंसू रुकने का नाम ना ले, तो अपने दर्द अपने दुखड़े मेरे अल्लाह को चुपके चुपके सुनाया करो। और वो लोग जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, तुम्हारा दिल तोड़ा, उन पर कभी गुस्सा ना करना, उनसे कभी बदला ना लेना, उनसे कभी मोहब्बत की भीख ना मांगना। बस एक बात जो उन्हें कह देना, वो ये कि आज तुम्हारी शिकायत अल्लाह से लगाऊंगा तो देखना उनका क्या हाल होता है। उनके लिए सबसे बड़ा खसारा ये। अल्लाह को अपने दुखड़े सुनाया करो, अपनी सब बातें किया करो। वो अल्लाह है, वो जानता सब कुछ है, बस तुमसे सुनना पसंद करता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे? वो उमर जिन्हें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा था। वो उमर जिनकी बहादुरी को देखकर यहूदी भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर हज़रत उमर मज़ीद 10 बरस हुकूमत कर देना तो वो सारी दुनिया में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नाफिज करा देते। वो उमर जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो वो हज़रत उमर होते। वो उमर जिन्होंने 22 लाख मुरबा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया। वो उमर जिनको देखकर शैतान भी रास्ता बदल लेते। और वो उमर आज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आराम फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। 2 लफ्ज़ हैं, एक है शफ़ा, एक है शिफ़ा। शिफ़ा का मतलब है सेहत या तंदुरुस्ती, जबकि शफ़ा का मतलब है मौत, गड़ा या फिर किनारा। तो जब भी आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो आप कहें कि अल्लाह आपको शिफ़ा दे, ना कि अल्लाह आपको शफ़ा दे। इसका मतलब है आप किसी के लिए बद्दुआ कर रहे हैं। सो खुदारा इन दोनों लफ्ज़ों में फ़र्क करें, हमेशा लफ्ज़ शिफ़ा इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। जितने लोग नाच गाना करते हैं ना, या फिर बाकी कोई भी गुनाह करते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ करने से मना फरमाया, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब कुछ कर रहे हैं। अक्सर शहर में रहने वाले लोग ना जो भी गुनाह करते हैं उन्हें सब पता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को जुटलाते हैं। गांव के रहने वाले लोग ना, उन्हें अक्सर कुछ पता नहीं होता, तो अल्लाह बख्श देगा उन्हें। जिनकी किस्मत ख़राब होती है वो हरगिज़ नहीं बख्शे जाएंगे जिनकी नीयत ख़राब होती है। तो तुम्हारी नीयत ख़राब है, तुम लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हो, कभी अल्लाह से तौबा नहीं करते, कभी अपने गुनाहों में कमी नहीं लाते, कभी सोचा नहीं कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को लाने में कितनी ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त की, और तुम लोग हिदायत बिल्कुल नहीं पाते। तुम लोग जालिम हो, और अल्लाह ऐसे जालिमों से खूब निमटने वाला है। और अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि और जालिम उस दिन हसरत से अपने हाथ चबा डालेगा और कहेगा कि ए काश में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। आपका अगर कोई भी फेवरेट लीडर है, जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप आइडियल रखते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको चाहिए कि आप उनकी अच्छाइयाँ लोगों के सामने लाएं, लोगों को दिखाएं कि आपके लीडर ने क्या क्या किया है। आपको चाहिए कि आप अपने लीडर की बुराइयाँ छुपाएं। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, जैसे कि अगर कोई नवाज शरीफ की तस्वीर या कोई वीडियो शेयर करता है तो बाकी लीडर्स को सपोर्ट देने वाले वहाँ गालियाँ लिखते हैं, माँ बहन बेटी की गालियाँ देते हैं। तो यार किसी भी लीडर को कभी गाली मत दें। आपका अगर कोई फेवरेट है तो आप उनकी अच्छाइयाँ लाएं, बाकी लीडर्स की बुराइयाँ ना करें, उनके ऐब लोगों को ना दिखाएं। क्योंकि इस दुनिया में अगर आप किसी के ऐब छुपाएंगे ना, तो क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक आपके ऐब छुपाएंगे, और आपकी गालियों से उन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता आपके ख़ानदान का पता ज़रूर लगेगा और क़यामत के रोज़ आपको सज़ा ज़रूर होगी। मैं देखता हूँ कि आप अपने लीडर्स की इतनी सपोर्ट नहीं करते, उन्हें इतना प्यार नहीं देते जितने बाकी लीडर्स को गालियाँ दे रहे होते हैं। साइंस कहती है कि जब इंसान मर रहा होता है तो उस वक्त उसमें इतनी कुव्वत तक नहीं रहती कि वो अपने होंठों को बहलाए। और बेशक मेरे अल्लाह ने मरते वक्त भी हमारे लिए कलमा कितना आसान कर दिया। जी हाँ, आप बगैर होंठों को हिलाए हुए भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकते हैं। और बेशक जो बंदा मर रहा हो ना, तो बगैर होंठों को हिलाए हुए भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकता है। और बेशक जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके जहन में खुद ब खुद दौड़ जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स के आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाह हुए तो वो शख्स जन्नत में जाएगा। और ये मेरी बात याद रखें कि ये कलमा उन्हें ही नसीब होगा आखिरी लम्हात में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भी ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक गुजारी। एक और छोटी सी बात, क्या जब भी कोई बंदा अगर आपके सामने मर रहा हो ना, या मरने वाला हो, तो उसे कभी भी कलमा पढ़ने के लिए फोर्स ना करें, बल्कि आप ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ें। क्या पता वो आपको सुनकर पढ़ ले, या यही कलमा आपका पढ़ा हुआ उसके जहन में उतर जाए। अच्छा, अगर आप खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप पर लाजिम है कि आप उन लोगों को भी नमाज पढ़ने का कहें जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़ते तब भी, आपकी दाढ़ी चाहे जैसी भी हो, अगर आप मुसलमान हैं तो आप पर लाजिम है कि आप दीन की बात फैलाएं, दीन को फैलाएं, दीन के लिए निकलें और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को शेयर करें। तो आप कभी ये ना समझें, ये हरगिज़ ना समझें कि दीन को फैलाने का काम तो उन मौलवी का है जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, जिनके सर पे टोपी है। तो ये
چیز اپنے ذہن میں کبھی نہ رکھنا۔ السلام علیکم۔ جمعے کے دن اگر آپ کی نماز جمعہ مس ہو جائے، آپ کو کوئی کام پڑ جائے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز نہ پڑھائی جائے، یا پھر آپ جیسے ہی مسجد میں پہنچے کہ مولوی صاحب نے سلام پھیر دیا، تو آپ کو چاہیے کہ ایسی صورت میں پھر نماز ظہر پڑھیں، کیونکہ جمعہ نماز صرف جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ کفن سفید ہوتا ہے؟ میں نے اکثر لال جوڑوں میں بھی جنازے دیکھے ہیں۔ پتہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت تھی جنہوں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے ہر لڑکی کو اپنے لیے خود خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ اور پتہ ہے اللہ پاک نے عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ فاطمہ علی کے لیے۔ پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ مطلب بیٹی کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے لیے خود خاوند پسند کر سکتی ہے، لیکن ہمارے کچھ والدین، کچھ بھائی زبردستی بیٹی کا رشتہ کرا دیتے ہیں۔ بیٹی سے پوچھتے تو ہیں کہ بیٹی رشتہ قبول ہے یا نہیں، اگر ہاں کر دے تب بھی کرا دی جاتی ہے، نہ کرے تب بھی کرا دی جاتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ان کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، اچھے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ وہ ساری زندگی ان کے بچے روتے رہتے ہیں۔ پھر بے شک آپ احترام کریں ہر پیر بزرگ کا، ہر مومن کا، ہر نیک پارسا اور صالح کا، لیکن اپنی زندگی میں رہنمائی اور ہدایت ہمیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ہم تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے۔ جو کچھ بھی ہم تک پہنچایا، ہمیں بتایا، سب کچھ اللہ پاک کا نازل کرتا۔ کوئی اگر تمہاری زندگی میں اچانک آتے ہی تمہارے لیے پاگل ہو جائے، تم سے محبت کے دعوے کرنے لگے، تمہارے لیے مر مٹے، تو ایسے لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ محبت درمیانی آنچ پر پکتی ہے۔ یہ تم پر اتنا جلدی مر مٹنے والے، تم پر اپنی جان قربان کرنے والے، اتنی زیادہ دیر تک باتیں کرنے والے مطلب ہی ہوتے ہیں اکثر۔ سو مطلب پرستی اور محبت کو سمجھو۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے انہیں آزماؤ۔ ہم میں سے اکثر لوگ آزماتے ہیں اپنی محبت کو، ان سے محبت کرنے کے بعد پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے جو سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ اور یار اس بات کو سمجھو کہ نکاح سے پہلے محبت والی عزت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے وہ نکاح کے بعد، اور کوئی نکاح سے پہلے تمہیں عزت نہ دینا وہ تم سے نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ یہ میری بات یاد رکھیں۔ کیا آپ واقعی ایسا سوچتے ہیں کہ آپ بہت غریب ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو میں بتاتا ہوں کہ آپ غریب ہیں امیر ہیں۔ سب سے پہلے غریب وہ ہوتا ہے جو صبح کا کھانا کھاتا ہے اور رات کے بارے میں پریشان رہتا ہے کہ رات کا کھانا کہاں سے آئے گا۔ رات کا کھانا اگر کھا لیتا ہے تو صبح کے بارے میں پریشان رہتا ہے۔ انہیں ایک اگر کپڑے کی جوڑی پہنی ہوتی ہے نا تو پریشان رہتے ہیں کہ اگر یہ میلے ہو گئے، اگر یہ پھٹ گئے تو دوسری جوڑی کہاں سے آئے گی۔ لیکن امیر وہ ہوتا ہے جو صبح کا اگر کھانا کھاتا ہے تو رات کے بارے میں اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، رات کا کھانا کھاتا ہے تو صبح کے بارے میں انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ ایک جوڑی پہنی ہوتی ہے تو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اگر یہ میلی ہو گئی، پھٹ گئی، تو وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس باقی کپڑے ہیں، تو وہ ہوتا ہے امیر۔ تو آپ الحمدللہ کہیں کہ آپ کو شام کے کھانے کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو جو کپڑے پہنے ہیں ان کے علاوہ بھی آپ کے پاس پوری کلیکشن ہے نا، تو سمجھے آپ امیر ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی پر انگارہ رکھنا۔ تو آپ خود سوچیں یار کہ آپ اپنے پسندیدہ بندے کو، پسندیدہ اپلیکیشن کو، پسندیدہ گیم کو اتنا زیادہ ٹائم دے پاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹے، کم سے کم آدھا گھنٹہ تو دے دیتے ہیں نا ہر روز۔ تو نماز 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ ہوتی ہے۔ اگر آپ دن میں آدھا سپارہ پڑھتے ہیں نا قرآن پاک کا، تو اسے سمجھ لیں آپ 10 منٹ دے دیتے ہیں، مطلب 1 گھنٹہ 10 منٹ لگتا ہے اس اللہ کو دے رہے ہیں جس نے آپ کو آنکھیں دی، جس نے آپ کو خوبصورتی دی، جس نے آپ کو ہر چیز دی، جس نے آپ کو سب سے بڑی چیز مسلمان گھرانے میں پیدا کی، تو اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں۔ تم کیا سوچتے ہو کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تمہارا دل نہیں کرتا؟ اللہ نے تمہارے دل پر مہر لگا دیا، وہ پسند ہی نہیں کرتا تمہیں اپنے پاس بلانے کے لیے۔ اور یقین کریں ہمارے لیے سب سے بدقسمتی کی بات ہے پردہ صرف نظروں کا ہوتا ہے۔ افسوس کہ اسی سوچ نے آدھے سے زیادہ عورتوں کو برہنہ کر دیا۔ پتہ ہے نظروں کے پردے کا حکم مردوں کو ہے، لیکن عورتوں کو ہر چیز کے پردے کا حکم ہے۔ انہیں حکم ہے کہ وہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ جائیں، انہیں حکم ہے کہ وہ تیز آواز سے بات نہ کریں، انہیں حکم ہے کہ وہ نامحرم سے نرمی سے بات نہ کریں، انہیں حکم ہے کہ وہ تیز آواز سے قرآن پاک نہ پڑھیں، انہیں حکم ہے کہ وہ اذان نہ دیں۔ مطلب ہر چیز کے لیے انہیں خاص حکم آیا ہے۔ سو پردے کے معاملے کو لے کر اسے ہلکا کبھی نہ لینا۔ اگر وہ دنیا کے تمام کپڑے اپنے جسم پر لپیٹیں گے نا، تب بھی قیامت کے روز اللہ پاک ان سے آنکھوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ تم نے آنکھوں میں حیا کیوں نہیں لائی۔ اگر وہ اپنی آنکھوں میں حیا لاتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، تنگ لباس پہنتی ہے، تو قیامت کے روز اللہ پاک ان سے لباس کے بارے میں پوچھیں گے۔ پتہ ہے پردے کے بارے میں جب اللہ پاک کا حکم آیا نا، تو کائنات کی سب سے پاک عورتوں نے سب سے پاک مردوں سے پردہ کیا۔ ان پاک عورتوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نظریں تمہاری گندی اور پردہ میں کروں،
اور یاد رکھو کہ وہی اللہ کا حکم آج تمہارے لیے بھی ہے. آج آپ کے پاس موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے. اگر آپ کو نماز کا نہیں پتا یا کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں پتا تو آپ سرچ کر کے معلوم کر سکتے ہیں, لیکن آپ نہیں کرتے. بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں اور وہ تمہاری چیزیں سامنے رکھی ہیں, لیکن تم ان نشانیوں کو ٹھکراتے ہو, میرے اللہ کے قرآن کو ٹھکراتے ہو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ٹھکراتے ہو. ہاں, اور یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے. کیا اس لیے جاؤ گے کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو؟ ہرگز نہیں. تم نمازیں نہیں پڑھتے, اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور تم جنت میں جاؤ. جو شخص 5 وقت کی نمازیں پڑھے, اللہ کے احکامات پر عمل کرے, وہ بھی جنت میں جائے. تو پتہ کیسے چلے کہ اللہ پاک بہت بڑا انصاف والا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی 1000 روزانہ نیکیاں کرنے کے عاجز ہے؟ تو ہم نشینوں میں سے ایک نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم میں سے کوئی 1000 نیکی روزانہ کیسے کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کی 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 گناہ مٹا دی جاتے ہیں. یار آپ کو مثال دوں نا کہ پیپرز میں کوئی بندہ فرسٹ آتا ہے, کوئی سیکنڈ آتا ہے. سیکنڈ والے کا اگر 1 نمبر کم ہو تو وہ سیکنڈ آ جاتا ہے, یعنی کہ 1 نمبر کی بھی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور 1000 روپے, 1000 روپے سے 1 روپے نکالیں تو وہ 1000 نہیں رہتا, مطلب 1 روپے کی بھی قیمت ہے. تو یار قیامت کے روز نا ایک نیکی کی بھی قیمت ہوگی. ایک نیکی نا آپ کو کوئی نہیں دے پائے گا. تو نیکیاں کماؤ. آج نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے. تو میں پوچھتا ہوں, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟